کی اسے کفر جلی ہے، چھوٹا کفر نہیں، ننگا کفر ہے کہ ایک انسان بادشاہ بن جائے۔ بلکہ سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اظہار حق اور امر بالمعروف کی قوت کو تلوار کے زور سے دبا دینا چاہا۔ پچھلوں نے نہیں، معاویہ نے، دا صحابہ کے حالات دیکھو، کسی غریب نے کہا اسی کا حاکم حکم ابن عمر غفاری خود کمانڈر بنا کر بھیجا، مال غنیمت لکھا کہ سونا چاندی نکال کر مجھے دے دو، باقی قرآن کے مطابق تسلیم کرو۔ زیاد نے یہ خط لکھا، اس نے کہا نہیں، امیر المومنین کے خط سے پہلے اللہ کی کتاب ہے، پائی پائی تقسیم ہوگی جیسے قرآن کہتا۔ اور سزا کیا ملی پھر اس کو؟ اسی وقت معطل کر کے بیڑیاں لگائیں اور وہ جیل میں پڑا، صحابی رسول۔ اس حکومت کی بات کرتے وہ ناراض یزید کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بعد یزید کچھ بھی نہیں، وہ تو اس کے باپ کے ظلم دیکھو کہ دین کے ساتھ اس نے کیا برتاؤ کیا، کیا اسلام کا بنا، اور کس طرح اللہ کے نیک بندوں کی زبانیں کاٹی گئیں۔ اور مسلمانوں کی حق گوئی کو تلوار کے زور سے، اور مسلمانوں کی حق گوئی کی ترقی گناہ ورورے کو مزمل کر دیا۔ سہم گئے بھائی، روز کون مرتا ہے، ڈر گئے لوگ، نہیں بول سکتے۔ تاہم چونکہ عہد نبوت کا فیضان روحانی اور تعلیم قرآنی کا اثر ابھی بالکل تازہ تھا، حضور کا اثر اتنی جلدی تو نہیں دور ہو سکتا، ابھی لوگ تھے، اس لیے اگرچہ طرح طرح کی بدعات اور محدثات و معاصی کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ یہ تمہارے اہل حدیثوں کے امام الہند لکھ رہے ہیں کہ بدعتوں کا بازار گرم تھا اور گناہ کی ریل پیل تھی، لیکن پھر بھی امر بالمعروف کی آواز کی گرج کوفہ و دمشق کے ایوان و محل کو لرزا دیتی۔ کبھی کبھی کوئی نکل آتا تھا دیوانہ جو محل میں جا کر اعلان کر دیتا تھا کہ بے شک اس کا سر کاٹ دیا جاتا، مگر نکلتے رہے۔ یہ میں نے پڑھا ایک لمبا، مگر اس میں تھوڑا سا پڑھ لیا۔ اب دوسری بدعت کا لکھتے ہیں، کہتے ہیں ذکر نہ کرو، اور انہوں نے کیے کام ہم صرف بیان نہ کریں۔ ستیہ ناش کیا دین کا کہ امیر المومنین علی جیسا آدمی رسول اللہ کا داماد خلیفہ راشد، اور رسول اللہ کے ساتھ ایسے جیسے موسیٰ کے ممبروں پر کہ جمعے کے خطبے میں بھی دوسرے حصے میں رکھ دیا کہ جہاں خطیب اور باتیں کہے یہ بھی کہے کہ لعن اللہ علی والا محبی، علی اور اس پر محبت رکھنے والوں پر لعن۔ جا پوچھو ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، رسول اللہ کی بیوی سے، گیا ایک آدمی، انہوں نے کہا تمہارے سامنے ممبر رسول پر حضور کو گالیاں دی جاتی ہیں، حدیث۔ انہوں نے کہا ماں کون گالی دے سکتا؟ انہوں نے کہا کہتے نہیں کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت، میں حضور کے گھر میں رہی ہوں، سب سے بڑھ کر محبت تو علی سے حضور رکھ کرتے تھے، یہ کہاں تک بات جاتی؟ اور حضور نے کہا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی۔ یہ حدیثیں ہماری صحیح، ان کو چھپاتے ہیں، اور تم تاریخ کو آگ لگا دو، میں قدم لگا دو، تمہارے سارے جو جھوٹے مسئلے ہیں نا کہ حسین واپس آنا، یہ وہاں سے ہی تم لیتے ہو، حدیث کی طرف نہیں آتے۔ حدیث میں ان کا شکل دیکھ لو تو کبھی بھی نام نہ لو کو۔ تو پھر فرماتے ہیں ان لوگوں نے بنی امیہ کا سب سے بڑا ظلم جو انہوں نے اسلام پر کیا یہ تھا کہ خلافت راشدہ اسلامیہ کو، جس کی بنا اجماع و مشورہ مسلمین پر تھی، کوئی نہیں بیٹھ سکتا جب کوئی مسلمان اپنی مرضی سے نہ چلے، اور یہ بھی کوئی بیعت کا طریقہ نہیں کہ باپ تخت پر بیٹھ جائے، بیعت لے لی، یہ تو لیتے ہیں لوگ ریفرنڈم کہتے ہیں، یہ بیعت ہوتی ہے؟ تخت پر بیٹھا سارے ہاں جی کہتے ہیں، بیعت اس کا